فارسی میں فرما برداری، فرمان کہتے ہیں حکم کو، برداری یعنی حکم کو ماننا، اردو میں کہنا ماننا، عربی میں اطاعت، حکم ماننا۔ آج آپ کسی فیکٹری میں جائیں، پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، ادارے میں جائیں، کسی آرگنائزیشن انسٹیٹیوٹ میں جائیں، وہ آپ کو پراسپیکٹس، بائی لاز، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن، قاعدے ضابطے کیا ہیں، آپ کو یہ ماننا ہوگا، نیچے دستخط کریں کہ میں نے اوپر جو پڑھا ہے میں اس سب کی پابندی کروں گا اور اس کو میں مانتا ہوں، ایگری۔ وہاں نہیں مانتے، ٹیلی فون میں آپ کو کوئی بھی ایپ انسٹال کرنی ہو تو پہلے ان کا آتا ہے ایگری نہ کرو تو وہ ایپ ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ماننے کا آپ کو جہاں بھی جائیں گے، جس ادارے میں جائیں گے، وہاں کہا جائے گا تم نے یہ ماننا ہے۔ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ آپ کو رکھیں گے اونچی؟ تمہارا یہ انسٹرکٹر ہوگا، یہ ماسٹر ہوگا، یہ آرگنائزر ہوگا، جو کہے اس کا کہنا ماننا ہے، آپ سے لکھوا لیا جاتا ہے۔ آپ نہ مانیں تو اس کو وائلیشن کہا جاتا ہے، اس نے حکم عدولی کی ہے، اس نے قانون کے خلاف کیا ہے، لہٰذا وہ شو کاز آپ کو نوٹس دے دیں گے کہ جی وجہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، پھر اس پہ اس کو سزا سنائیں گے۔ اس پہ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ ایک بات، ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن، جس کو آئین کہتے ہیں، قانون نامہ ان کا چھپے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ گئے، اب پہلے کتابوں کی شکل میں ہوتے تھے، ہر ملک کا جی یہ ہمارا آئین ہے۔ اس ملک کا جو بھی شہری بنتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ تم اس ملک کے باشندے شمار ہوگے، نیشنلٹی ملے گی تمہیں، وہ اس آئین کا پابند ہوتا ہے یا نہیں؟ برطانیہ کا پاسپورٹ لینا ہے آپ نے، برطانیہ کا شہری بننا ہے، تو کہیں گے جی آپ کو ملکہ جو ہے اس کی وفاداری کرنی ہوگی، امریکہ کا ہوگا ان کی وفاداری، کینیڈا کا ہوگا ان کی وفاداری، جرمن کا ہو، جس ملک کا بھی ہو۔ اگر آپ اس کی وفاداری کا اقرار نہیں کریں گے، آپ کو نیشنلٹی ملے گی، شہریت؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ سب نے مان لیا، اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ فرمائے کہ نبی بھیجا ہے، اس کا کہنا مانو؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی بھیجا ہے، اس کا، اور ہم کہیں جی نہیں مانیں گے، تو کیا مسلمان ہونا تو دور کی بات، انسان کہلانے کے مستحق ہوں گے؟ ذرا سوچئے گا، میں نے آپ کو زاویہ دیا، سوچئے گا۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن میرا سوال یہی ہے، ایک ادارے کا ممبر بنوں تو پابند ہونا پڑتا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے تو پابند ہونا پڑے گا۔ اللہ نے جب نبی کے لیے فرما دیا ان کا کہنا مانو، تو پھر نبی کا کہنا مانا جائے گا، ادھر ادھر ہو سکتے۔ اب پھر مجھے کہنا پڑے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، قرآن والے ایک گروپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ اللہ قرآن میں ہی نبی کے لیے فرما رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے، تو کیا وہ قرآن کے ماننے والے ہیں؟ اونچی۔ میرا ان سے سوال ہے، تمہارے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور میں شروع میں آپ کو بتا چکا، قرآن پر بھی نبی کے بغیر عمل ہو سکتا نہیں۔ تو نبیوں کا کہنا ماننا کس کا حکم ہے؟ پھر کہیے، ثواب ملے گا، ایک بار اور کہیے،
کیونکہ آپ اللہ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کہنے پہ 40 نیکیاں ملتی ہیں. تو میں نے آپ کو یاد بھی کروانا تھا، ثواب بھی مل گیا. اللہ تعالی کا حکم ہے نبی کا کہنا مانو، تو اب نبی کے کہنے پر کوئی کہے کہ نہیں، تو بتائیے ایسا شخص ایمانی دعوے میں درست ہے؟ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق ہے؟ نہیں. وفادار نہیں بلکہ کیا ہے؟ غدار ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو پھر غدار کی سزا پوری دنیا میں کیا ہے؟ اپنے غدار کو کہو گے جی موت کی سزا دے دو، نبی کے غدار کو کہتے ہو معاف کر دو. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا، نبی کا غلام نہیں بنتا، وہ قابل معافی، وہ اللہ کا غدار ہے، نبی کا غدار ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. یاد کر لیں اس بات کو. تو حضرت ہود علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میرے فرما بردار بن جاؤ، میرا حکم مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی بدل، کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی رب العالمین، سنو تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے جو سارے جہانوں کو دیتا ہے، سب کا پالنے والا ہے. تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، تم دے بھی نہیں سکتے، تو میرا کہنا مانو اور سنو. میرا کہنا ماننے پہ تمہیں برکتیں ملیں گی، تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے بھلے کے لیے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راگیروں سے ہنسنے کو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. اب نوح علیہ السلام کا ذکر سن لیا. عاد اور سمود میں بتا چکا ایک دوسرے کے چچا زاد تھے. عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا. عاد اور سمود ان دونوں کی ہلاکت کے درمیان بتا چکا ہوں آپ کو 500 سال کی مدت. بعض مورخین کہتے ہیں کہ عاد اور سمود دونوں بھائی تھے. ارم یا ارم بن سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے فرزندوں میں سے تھے، کیونکہ سام بن نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے، میں 5 کے نام آپ کو سنا چکا ہوں اس سے پہلے. عاد اور ان کی اولاد کا مسکن یمن تھا، سمود اور ان کے فرزندوں کا مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں حجاز اور شام. یہ آپ کو تفصیل سنا چکا. ہود علیہ السلام کا نام عابر بھی لکھا ہوا ہے، بہت باوقار شخصیت تھے، اس لیے ہود کے لقب سے مشہور ہوئے. 150 سال عمر پائی. جب آپ کی ظاہری عمر 40 برس کی تھی، اس وقت آپ کو قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. نبی کا اعلان ہوتا ہے، وہ نبی تو اللہ نے پہلے ہی بنا دیے تھے، جس کو بنانا تھا، یہ ظاہر کرنے کا وقت. کوئی بھی دنیا کا شخص، آپ جب بھی کسی کی بات کرتے ہیں تو تعارف پہچان کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے جن کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنایا،
ان کو معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے، شان عطا کی. کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، اور میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام بہت حسین، مگر ان کو بھی میرے نبی کے حسن سے کچھ حصہ ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی حسن ظاہر نہیں ہوا. کیوں؟ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، دیکھنے کی کسی کے اندر تاب نہیں تھی. بہرحال پورا موضوع ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. ان لوگوں نے پہاڑوں میں بلندی پر بڑے مضبوط مکان، یہ نہیں ہے کہ جی کریک آ جائے گا، دراڑ پڑ جائے گی، گھس جائیں گے. پہاڑ کاٹ کاٹ کر مکان بنائے تھے بڑے مضبوط. کیا اتنی محنت کی ہوگی؟ اس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں، دستکاری، سارے کام ہاتھ سے محنت سے ہوتے تھے. کیسے بنائے اس کا کچھ نمونہ وہ عذاب کی جگہ ہے، لیکن یہ کہ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہو. مدائن صالح موجود ہیں ابھی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے مکانوں کے نمونے کچھ اللہ نے جو تباہ ہو گئے، کچھ بچے ہوئے تاکہ دوسرے دیکھیں اور سبق حاصل کریں. بلند مکان، اونچی بلڈنگ. پہلے تو جھونپڑیاں ہوتی تھیں، جھونپڑی تو 2 منزلہ نہیں ہوتی تھی نا، پھر منزلیں بننی شروع ہو گئیں. اب اسکائی اسکریپرز، ایسی بلڈنگیں جو آسمان کو کاٹیں، 100 منزلہ 150 منزلہ کتنی بن رہی ہیں. مقابلے ہو رہے ہیں، 1 کلومیٹر اونچا، جی دوسرے نے کہا میں 1 میل اونچا بناؤں گا. اونچی اونچی عمارتیں دور سے نظر آئیں، الگ سے نظر آئیں، پہچان ہو کتنی اونچی عمارت ہے. میں اس حوالے سے آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکے مکان پسند ذرا اونچی بولے. مسئلہ بھی سنا چکا ہوں، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کسی کا بھی مکان جائز نہیں ہوتا. حضور کو پسند نہیں تھے طبعی طور پر، طبیعت کے لحاظ سے، کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، پکے مکان بنانے کا کیا مطلب. لیکن منع ورنہ کوئی بھی نہیں جائز ہوتا. اگر شرعی طور پر منع ہوتے تو پھر کسی کے لیے بھی گنجائش نہ ہوتی. ان کو عمارتوں کا شوق تھا، اس قوم کو. بلند و بالا، اونچی عمارتیں، مضبوط عمارتیں، کوئی داخل نہ ہو سکے، یہ نہ ہو سکے. ہر موسم کے حوالے سے آپ کو تو ایئر کنڈیشن لگانے، پنکھے لگانے، یا پہلے وہ پانی گزارتے تھے دوسرے، انہوں نے اب ایسا بنایا کہ جی گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ان عمارتوں کی ساخت کے حوالے سے، یا کچھ لوگوں نے بڑے بڑے کبوتر خانے پہاڑوں میں سوراخ بنا کے کبوتروں کو رہنے کے لیے، کیونکہ کبوتر بازی کا ان کو شوق تھا، یا فضول عمارتیں، بندوں کو رہنے کے لیے دو، تم ان کے لیے بنا رہے ہو. وہ تو کہیں بھی گھونسلہ بنا لیں گے کسی درخت میں، تم بندوں کو دو. انہیں روکا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بچوں کی طرح کبوتروں سے مت کھیلو. یہ جو تمہارا وقت ان کو سداتے ہو، پھر لڑاتے ہو، اور پھر ان کی بازیاں لگاتے ہو، تو یہ کبوتر بازی، یہ تم، اور پھر پیسے لگاتے ہو، اس پر جوا بناتے ہو، یہ ایسا کام نہ کرو، ایسا کام. اب مسئلہ سنا رہا ہوں
کتابوں میں ہے وہ کھیل، بہت سے کھیل آپ نے ایجاد کر لیے نا اسلام میں، جسم مضبوط رکھنے کے لیے، پھرتی رکھنے کے لیے دوڑ لگانا، گھوڑ سواری، گھوڑے پہ بیٹھنا، گھوڑوں کی دوڑ، تیر اندازی، نشانہ تاکہ نشانے پہ تیر لگے، اور تیراکی جس کو سوئمنگ کہتے ہیں، پانی میں تیرنا، یہ سیکھنے کو کہا گیا۔ دوڑ لگائے، گھوڑ سواری ہے، نشانہ یہ جس کو ٹارگٹ آپ کہتے ہیں وہ سیکھے، تیر اندازی اور تیراکی۔ اس کے سوا باقی کھیل اس کے سوا جتنے ہیں، وقت کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، پیسے کو ضائع کرنا، اور اپنے جسم کو نقصان پہنچانا۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کی کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، جتنے آپ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں سارے، کیا حاصل ہے ان سے مجھے نہیں پتا، آپ کو اگر کچھ حاصل ہے تو بتا دیں۔ چوٹیں بھی ان میں جیسی لگتی ہیں، وہ چیزیں آپ کہیں گے کہ جی جنگ میں بھی تو چوٹیں لگتی ہیں، وہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہاں آپ صرف پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں، یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو کبوتر بازی ہے، تیتر باز، کبوتر باز، بٹیر باز، پرندوں کو لڑنا یا ان کو اس طرح سے دانا کہ ان کے آپس میں مقابلے کرنا یا اس پہ پیسے لگانا، یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حساب اس پر ہوگا، اور یہاں کتنے لوگوں کا یہ مشغلہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ کسی کو بے وقوف کہنا ہو نا، کہ بے وقوف کون ہے، تو جو کبوتر بازی کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں کتابوں میں ہے۔ پرندوں، یہ جتنے برڈز ہیں، ان کو پنجروں میں بند رکھنا، دانہ وغیرہ ڈالتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، یہ منع نہیں ہے، مگر مقصد اس کو قید کرنا نہ ہو کہ صرف میں اس کو قید کر کے رکھوں اور اس کی قید سے مزہ لوں، نہیں، بچوں کے لیے یا خود ان کو خدمت کرتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، پنجرے میں رکھا ہے، خیال رکھتا ہے، تو یہ منع نہیں۔ اب دوسری بات سنیں، چوکوں پہ بہت سے لوگ چڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ اڑائیں، صدقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو پرندوں کو دانہ ڈالنا، ان کا خیال رکھنا اڑانے سے افضل ہے، اڑانے سے، کیونکہ وہ پھر پکڑیں گے، انہوں نے پھر پکڑ کے لانا ہے، پیسے کمانا ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی رہا کرا دوں تاکہ فائدہ ہو، تو یاد رہے ویسے ان کو دانہ دن کا ڈالیں آپ کسی جگہ پر، وہ جمع ہو جائیں، ان کو دانے ڈالیں، وہ کھلائیں ان کو، ان کا خیال رکھیں، وہ اڑانے سے بہتر ہے۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سبق آموز باتیں نبیوں کے حوالے سے جو ساری آئیں، اس میں بیچ میں مسئلے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ جمعے۔